رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قابل قدر لائق عزت تکریم پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب، ذوی الاحترام علماء کرام، سادات کرام، حاضرین محفل، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس رسول معظم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عید کی خوشیاں عطا کی اور ہر خوشی عطا کی، انہی کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی مبارک اور پرکیف ساعتوں کے رخصت ہونے کے بعد انعام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرمائی۔ یہ اسلام کا کتنا حسین نظام ہے کہ ماہ رمضان شریف رخصت ہوتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کی خوشیاں عطا کرتا ہے۔ یہ عید کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، عید کے علاوہ اس کا نام کچھ اور بھی رکھا جا سکتا تھا، اس لیے کہ خوشیوں کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، کیف ہے، سرور ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو عید کا نام عطا کیا، خوشیوں کے دن کو عید کا نام عطا کیا۔ اور عید کیا ہے؟ عید کہتے ہیں عید عود کرنے کو، یعنی پلٹنے کو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بخار عود کرایا، یہ چیز پلٹ کر آ گئی، تو جو چیز بار بار پلٹ کر آتی ہے عید کہتے ہیں وہ خوشی جو بار بار پلٹ کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے امت کو گارنٹی دی ہے کہ غم پلٹ کر آئے نہ آئے، لیکن اے میری امت
تم تک خوشیاں ضرور پلٹ پلٹ کر آئے گی، تم تک خوشیاں ضرور پلٹ پلٹ کر آئے گی۔ اسلام میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کا نام یہ ہو کہ غم پلٹ کر آئے گا، لیکن اسلام میں عید ہے، خوشیاں پلٹ کر آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد صرف اللہ اکبر، عید الفطر کو عید نہیں کہا، بقرعید کو بھی عید کہا۔ اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی امتی سوچ سکتا ہے کہ چلو سال میں 2 مرتبہ خوشیاں پلٹ پلٹ کر آئے گی، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا ہر جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے، یعنی کہ صرف سال میں 2 خوشیاں پلٹ کر نہیں آئے گی، بلکہ ہر ہفتہ پلٹ کر آئے گی، ہر لمحہ پلٹ کر آئے گی، ہر ساتھ پلٹ کر آئے گی۔ اس لیے اس کو عید کا دن کہتے ہیں۔ عید کے دن غصے میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن جلال میں آنے کا دن نہیں، عید کے دن غضب میں آنے کا دن نہیں، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ اس دن خوشیاں اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو بندوں سے کہتا ہے اے پاپیو آج تمہارے پاپ نہیں دیکھوں گا، عید کا دن دیا ہے تو اس کے صدقے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، سارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا۔ عید کے دن جب عید کی نماز پڑھ کر مسلمان اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ اس شان سے عیدی عطا کرتا ہے کہ فرشتوں جا کر اعلان کر دو کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جو مانگیں گے عطا کروں گا، جو مانگیں گے دوں گا۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے تمہارے روزے قبول کیے، تمہاری نمازیں قبول کی، تمہاری تراویح قبول کی، تمہاری تسبیح قبول کی۔ بس بات اتنی ہے کہ بندہ اللہ سے امید کرے۔ مجھے ایک بات بہت پسند آتی ہے، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک پیغمبر، دیکھو عمل کتنا ہی مختصر ہو، کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا ہو، مگر یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ پر۔ ہاں عمل کے معاملے میں ہم کمزور کبھی ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا، یہ خاص بات یاد رکھیں۔ یقین کے معاملے میں کبھی کمزور نہیں ہونا۔ عمل میں کمزور ہونے والا جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، لیکن یقین میں کمزور ہونے والا بخشا نہیں جاتا، اس لیے یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ ایک نبی کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے اب اس دور کے نبی سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ عرض کیا تھا لیکن جواب نہیں آیا۔ کہ کیا کہا تھا؟ کہ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ تیرے بندے پریشان ہے، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ تو اس دور کے نبی کو اللہ نے وحی کی، اس سے کہو کہ یہ بڑی باتیں کرنے لگا ہے میرے دربار میں نے اپنے مقبول بندوں کی فہرست سے کاٹ کر اس کا نام مردودوں کی فہرست میں لکھ دیا ہے، یعنی اپنے پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نکال کر ناپسند بندوں کی، پسندیدہ بند، توجہ میری طرف کریں، خاص جملہ ہے، پسندیدہ بندوں کی فہرست سے نام نکال کر ناپسند بندوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا ہے۔ اتنا سننا تھا وہ وجد کرنے لگا، اس پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ وجد کرنے لگا۔ اس دور کے نبی نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے کہا کہ تیرا نام مردود بندوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا ہے اور تو وجد کرتا ہے۔ تو اس دور کے نبی کو اس بندے نے کہا آپ نے دیکھا نہیں فہرست کس کی ہے؟ مجھے کیا پڑی کہ محبوب ہو کہ مردود ہو، ہے تو اس کے بندوں کی فہرست میں۔ ارے اس کی فہرست میں آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ اس کے بندوں کی فہرست میں آ جائے، اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے ضرور رہو، لیکن ٹینشن اس کا لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے قبول ہوں گے کہ رد ہوں گے۔ ارے جب توفیق دی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا، مگر یقین تو کرو۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس نے روزدار بندوں کی فہرست میں اپنا نام لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ روزدار بندوں کی فہرست، لیکن ڈرتے بھی رہو۔ اللہ رب العزت نے آج عید کی خوشیاں عطا کی ہے، یہ عید کا دن ہے، لیکن اس مبارک دن میں ہم خوشیوں کا اظہار کریں، غریبوں کو، مسکینوں کو، جیسا کہ ابھی صوفی صاحب نے بھی فرمایا، خطیب ملت نے بھی فرمایا، ہمارے برادر نے بھی فرمایا کہ غریب و یتیموں کا خیال کرو۔ جس خوشی میں غریب شریک نہ ہوں وہ خوشی قیامت کے دن عذاب بن جائے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا سب سے بری دعوت ولیمے کی وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا جاتا۔
غریبوں کو، یتیموں کو جمع کریں، ان کو خوشیاں عطا کریں، رشتہ داروں کو جب اللہ نواز رہا ہے تو ہمیں بھی آج کے دن ہاتھ بڑا کرنا چاہیے، نوازنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی امید لے کر آئے اور ہم اس کی امید کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی امید کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی کی آس توڑتا ہے خدا اس کی آس توڑ دیتا ہے اور اس کے اعمال کو اللہ رد کر دیتا ہے۔ عید منانے والوں، عید صرف سفید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید صرف عطر اور خوشبو لگانے کا نام نہیں ہے، عید صرف آنکھوں میں سرما ڈالنے کا نام نہیں ہے۔ عید اللہ اکبر، بدن پہ عید کے دن خوشبو لگاؤ گے، تھوڑی دیر کا پسینہ اس کو بدبودار کر دے گا، لیکن اللہ کے بندوں کی آس پوری کر کے ان کے دل کو خوش کرو گے، ماں کی آس پوری کر کے، باپ کی آس پوری کر کے، بھائیوں کی آس پوری کر کے، پڑوسیوں کی آس پوری کر کے، مسلمانوں کی آس پوری کر کے، اگر آپ نے ان کے دلوں کو خوش کر دیا تو انشاءاللہ جب تک دنیا میں رہو گے تب بھی خوش رہو گے، قبر کے اندر بھی خوش رہو گے، میدان محشر میں بھی خوش رہو گے۔ لیکن افسوس آج ہم لباس پر تو توجہ دیتے ہیں، رشتوں پر توجہ نہیں دیتے، لوگوں کے دلوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے عید اس طرح بھی منائیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیجئے اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کیجئے، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ حالات بہت تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ نماز انشاءاللہ وقت پہ کھڑی کرنا ہے، بہت لمبا خطاب نہیں کرنا ہے۔ حالات پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمان چہرے اترے ہوئے، مایوسی چہروں پر، پریشانیوں کی لکیریں کہ اب کیا ہوگا۔ حالات ہماری حمایت میں نہیں بلکہ دھیرے دھیرے مسلم مخالفت میں بنتے جا رہے ہیں۔ کہیں پر مسلمانوں کی لاشیں ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی لٹی ہوئی آبرو ہیں، کہیں پر مسلمانوں کے جلتے ہوئے مکانات ہیں، کہیں پر مسلمانوں پہ برستے ہوئے ڈنڈے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسے حالات میں مایوس نہیں ہونا، مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اپنا ساتھ کوئی دے نہ دے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جب حالات مایوس کن ہوتے ہیں تو اس وقت کسی سے ٹکراؤ بھی مت لو، کسی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑا لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں۔ حالات جب مایوس کن ہوں تو سیرت مصطفیٰ کیا ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو مکے کے حالات اتنے خراب ہو گئے، مکے کے حالات مسلمانوں کے حوالے سے اتنے بدل گئے کہ رشتہ دار جو تھے وہ دشمن بن گئے، بلکہ چچا دشمن بن گیا۔ جب حالات بدلتے ہیں تو مسلمان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس کو دل پہ لکھ لو کہ جب مسلمانوں کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، بشرط یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب آؤ۔ کیا زنا کی اڈوں کو آباد کرنے کی پلان بناتے ہیں مسلمان؟ کیا مسلمان جوؤں کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ کیا مسلمان شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ کیا مسلمان عیاشوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ چھوڑو سارے گناہوں کو اور اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ مکے کے حالات بدل گئے۔ ابو لہب چچا ہے، ابو جہل حضرت فاروق اعظم کا ماموں ہے، رشتہ داریاں ہیں، لیکن پورا مکہ مسلمانوں کے مخالف ہو گیا ہے۔ جب مسلمانوں کے مخالف ہوا، حالات اتنے بدلے کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ چھوڑنے پر بظاہر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا، مکہ چھوڑنے حضور، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ امید اپنے اندر پیدا کرو، امید کی کرن پیدا کرو، کیونکہ سب سے بڑی طاقت اپنے پاس ہے، اللہ کی طاقت اپنے پاس ہے، ایمان کی طاقت اپنے پاس ہے، قرآن کی طاقت اپنے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اپنے پاس ہے، بس رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ چھوڑنے، کس شان سے چھوڑ رہے مکہ؟ صرف ایک صحابی دبلے پتلے، حضور کے جو صحابی حضور کے ساتھ تھے دبلے پتلے۔ انسان جب مجبور ہو کر پریشان ہو کر کہیں سے نکلتا ہے تو مضبوط ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے،
ٹھیک ہے، مضبوط باڈی گارڈ کے ساتھ نکلتا ہے کہ حملے کے موقع پر میری مدد یہ بندہ کرے گا. لیکن حضور علیہ السلام نے جس کو ساتھ لیا اس کا وزن وہ بظاہر دبلا پتلا ہے، کمزور شخصیت ہے، جسم کے اعتبار سے کمزور ہے مگر ایمان کے اعتبار سے اتنی مضبوط ذات ہے کہ حضور فرماتے ہیں سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو تو سب کے ایمان پہ ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا، یقین اس کا بھاری پڑ جائے گا. حضور نے سب سے دبلے پتلے صحابی کو ساتھ لیا. لیکن جب کعبے کا آخری مرتبہ طواف کیا تو کعبے کا طواف کر کے حضور نے کعبے کو دیکھا اور رو پڑے اور کہنے لگے اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، تو میرے اللہ کا گھر ہے، مگر اے کعبہ سن لے میں آج جا رہا ہوں، میں آج جا رہا ہوں لیکن جلدی واپس آؤں گا. یقین بول رہا ہے جلد واپس آؤں گا. دیکھو حالات ایسے، حضور گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر حضور فرما رہے امتیوں کو درس دینے کے لیے حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا. حضور کہتے ہیں میں جلد لوٹ کر کے آؤں گا. اور پھر صدیق اکبر کو ساتھ لے کر حضور غار ثور میں 3 دن تک رکتے ہیں. 2 لوگ ہیں، 2 لوگ، ایک صدیق اکبر ہے، سرکار ہے. واقعہ بتانا مقصد نہیں، صرف اشارہ دینا تاکہ امید کی کرن پیدا ہو. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے حالات بدلتے رہیں. حکمراں کبھی نیک آتے ہیں، کبھی بد آتے ہیں، کبھی رحم دل آتے ہیں، کبھی سخت دل آتے ہیں، لیکن اللہ تو ہمارا وہی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ نہیں بدلتا، اللہ تو وہی ہے نا، اللہ وہی ہے. تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو عیاشیوں کو، چھوڑ دو برائیوں کو، حرام چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، چغلیاں چھوڑ دو، حق تلفیاں چھوڑ دو. اللہ کے رسول علیہ السلام غار میں ہیں. صدیق اکبر نے دیکھا کہ دشمن آ گئے ہیں اور آئے ہیں، ان کے پیر صدیق اکبر کو نظر آ گئے. صدیق اکبر بے چین ہو گئے اور اب صدیق اکبر نے گویا بظاہر امید چھوڑ دی، امید چھوڑ دی، اس لیے کہ دشمن جب غار کے دہانے پر آ گئے ہیں پکڑ ہی لیں گے. اپنی فکر نہیں تھی، محبوب کی فکر تھی. میرا محبوب شہید ہو گیا تو بات ہی ختم ہے، پھر کیا رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا. جب شمع محفل گل کر دی جائے گی تو شمع کیسے رہے گی؟ شمع محفل بجھا دی جائے گی تو زینت محفل کہاں چلی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے، محفل سے پیر موگا اٹھ کر چلا جائے تو محفل کی رونق چلی جاتی ہے. اگر رسول اللہ چلے جائیں گے تو پھر کائنات کا حسن کہاں ہوگا؟ کائنات کی بہاریں کہاں ہوگی؟ اسی لیے قدرت نے فیصلہ کیا ہے حبیب جب تک تجھے رکھوں گا تبھی تک کائنات کو رکھوں گا، جب تجھے اٹھا لوں گا تو کائنات کو بھی اٹھا لوں گا. پتا چلا آج کائنات موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. نظر آئے یا نہ آئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اللہ اکبر، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر خوشیوں کی بہاریں آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. اگر عیدیں پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. اگر گلستہ میں بہاریں آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. رمضان شریف پلٹ پلٹ کر آ رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، حضور موجود ہے. یہ اور بات ہے نظر آئے یا نہ آئے. صدیق اکبر کو غم ہوا، غم کرنے لگے میرے محبوب کا کیا ہوگا؟ ہم تو صدقے چلے جائیں گے، ہم تو قربان ہو جائیں گے، محبوب کا کیا ہوگا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے. مکے کے ڈاکو، مکے کے گنڈے، مکے کے دہشت گرد ہمیں نکلنے پر مجبور کرتے ہیں بظاہر، مگر غم نہ کر، طاقت ہمارے ساتھ نہیں، اسلحے ہمارے ساتھ نہیں، وقت کی مکے کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور دنیا نے دیکھا جب نبی نکلے تھے تو اکیلے ایک صدیق کے ساتھ نکلے تھے، مگر جب لوٹتے مکہ فتح کرنے تو ہزاروں صحابہ کو لے کر کے لوٹتے اور ساری طاقتیں قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے. ہمیں کوئی مایوس نہیں ہونا، لیکن کرنا کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکو گے تو کب اللہ ساتھ ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنو گے تو اللہ کب ساتھ ہوگا؟ اللہ ساتھ کب ہوگا؟ اس کی طرف آؤ تو صحیح. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے. کتنی بڑی بات کہی، اور بھی ابو بکر صدیق سے نہیں کہی، صدیق اول مخاطب تھے اس بات کی، اور قیامت تک کا ہر مومن تھا.
لا تحزن، غم نہ کرو، کیسے ہی حالات آئیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی، ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جذباتی ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اور قومیں سیاست کے میدان میں کھڑی ہیں، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے رہیں۔ تجارت کی میدان میں کھڑی ہے، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں۔ ایجوکیشن کے میدان میں اور قومیں کھڑی ہیں، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں۔ مایوس نہ ہو، جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے صلاحیت، اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب کو آپ کے ٹیلنٹ سے خوف ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس صلاحیت بہت ہے۔ اللہ نے آپ کو ذہن بہت دیا ہے، آپ کو دماغ بہت دیا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ایجاد کرنے کی جتنے نکات نکلے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے سوتے اسلام سے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ لیکن بات اتنی ہے، لوگ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ مایوس ہوں گے تو پڑھیں گے کہاں؟ جب آپ مایوس ہوں گے تو تجارت کہاں کریں گے؟ کوئی مایوس نہیں ہونا، اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے گھر سے نکلو، اور موت سے تو ڈرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ایمان بنا لو۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ پھر تم کیا ہو، پھر تم کیا ہو۔ مومن کی شان یہ مومن کا ایمان ہے کہ جس دن اللہ نے آپ کی موت لکھ دی ہے، اس سے ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آ سکتی، اور اس کے ایک سیکنڈ بعد موت نہیں آ سکتی۔ اگر اس نے لکھی ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے سی میں پیک کمروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر کے رہے گی۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، مضبوط قلعہ بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تلوار سے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی تمہاری زندگی موجود رہے گی۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان۔ چھوڑ دو موت سے ڈرنا، موت سے ڈرنا۔ اور دشمن کیوں ٹوٹ پڑے تم پہ پتہ ہے؟ سرکار کی حدیث ہے، جب میری امت میں دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو ان پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہوگی؟ ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت میری امت میں پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہوگی۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ بزدل ہوں گے اور اسلام دشمن طاقتیں ان پہ ٹوٹ پڑے گی۔ دنیا کے سامنے سینہ تان کر لڑنے کے لیے نہیں، صلاحیتوں کو لے کر کھڑے رہیے۔ سیاست، تجارت اور تعلیم، ان تینوں بلکہ ہر میدان میں سب کے کندھے سے کندھا ملائیے۔ جو صلاحیت آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ لیکن اختتام اس پہ کرتا ہوں، آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے، کیونکہ آپ کے بچے اب کتاب کو چھوڑ کر موبائل ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ روزے میں بھی گیم نہیں چھوٹتا لوگوں سے، گیم روزے میں بھی۔ وہ روزے کیا قبول ہوں گے جس روزے میں خدا کی یاد نہیں آتی، گیم ہی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اور کچھ گیمز ایسے یہودیوں نے ایجاد کیے ہیں جس میں باضابطہ طور پر نفسیاتی طور پر تمہیں شکست دینے کا پلان ہے۔ جو تمہارے بچے گیم کھیلتے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ خود کو شکست خوردہ یعنی ہارا ہوا تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی رمضان شریف کی آخری عشرے کی بات ہے کہ پب جی کھیلتے ہوئے ایک فرقان نام کا لڑکا مر گیا، 12ویں جماعت کا سب سے بہترین طالب علم مر گیا۔ ہمیں اپنے بچوں سے پیار نہیں؟ کیوں دیتے ہیں اپنے بچوں کو گیم کھیلنے کی ہم اجازت؟ آپ اپنے بچوں کو وہ گیمز کھیلنے کی اجازت دیجئے جس سے جسم کی نشو نما ہوتی ہے، جسم جس سے مضبوط ہوتا ہو۔ یہ گیم تو آپ کے بچوں کو نسوانیت کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو ذہنی طور پر معاوف کر دیتے ہیں، ذہنی طور پہ تھکا دیتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا خیال کیجئے، اپنے ٹیلنٹ کا خیال کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اور مایوس ہوئے بغیر تجارت کے میدان میں ڈٹیے۔ آج کل تجارت بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ ڈھپ ہوتی جا رہی۔ وجہ یہ ہے کہ تجارت کرنے والے ہی گیم کھیلتے۔ میرے عزیز نے، میرے بھائی نے مجھے ایک بات کل ہی بتائی، ایک میڈیکل کا تذکرہ کیا کہ بہت چلتا تھا میڈیکل، بھیڑ لگی رہتی تھی، اس علاقے میں میڈیکل تھا نہیں، لیکن 4-6 لڑکے آنے لگے اور سب بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں۔ تو وہ گیم دیکھتے دیکھتے کھیلتے کھیلتے پھر وہ کبھی چٹھی دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے، کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، مال ہے نہیں ہے،
اس طرح سے یہ تعلیم میں بھی تعلیم کو بھی متاثر کر رہے ہیں، گیم تجارت کو بھی متاثر کر رہے ہیں، فکر ذہن کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے تجارت کے میدان میں مضبوط ہوئیے، مندی وندی کا کوئی خیال مت کیجیے، اس لیے کہ تجارت سیاستدانوں کی چوکھٹ سے نہیں ملتی، بلکہ رزق اللہ کے دربار سے ملتا ہے، اس کے یہاں کوئی مندی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، سب کی دکان پہ مکھیاں بن بنائے گی، تمہارے دکان پر گاہکوں کی قطار لگی ہوئی ہوگی۔ یہ بات ہے، میں آپ کو کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی چٹکلا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی سبز و باغ بھی نہیں دکھا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں آج عید کا دن ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑیے۔ جن لوگوں نے رشتے اللہ سے جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگلوں میں روزیاں عطا کی ہے۔ بس رشتہ جوڑ کر تو دیکھیے، بات ختم کرتے ہوئے، اس لیے کہ لوگ آ رہے ہیں، اب جو لوگ آ رہے ہیں ان سے میں صرف اتنی گزارش ہے کہ بس 5 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، وہ وضو کر لیں جلدی سے، اور جو لوگ ادھر بیٹھے ان سے رابطہ جوڑنے کے لیے اب چونکہ جگہ بھی ختم ہے، قریب الختم ہے، اگر یہاں پر کوئی موٹا ٹانٹ وغیرہ ڈال کر اس کو بھی پیک کر سکتے ہو تو چند لوگ یہاں آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ درگاہ شریف کا صحن بھی بھر چکا ہے، ادھر لوگ کھڑے ہیں، تو وہ جو پیسیج ہے نا، یہ راستہ جو ہے اس میں بھی صف لگا لیں تاکہ ادھر والوں سے آپ کا کنیکشن جڑ جائے اور ان کی صفیں متصل ہو جائیں۔ بات اختتام کو لے جا رہا ہوں، آخری بات، اللہ سے رشتہ اگر جڑ جائے نا، اللہ سے رشتہ جڑ جائے، ہر دشمن دوست بنے، روزی کا ٹینشن نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ لے لیا سب کی روزی، روزی کا کوئی ٹینشن نہیں، صرف کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، بس کوئی ٹینشن نہیں لینا، رشتہ اللہ سے جوڑو۔ گناہ اور پاپ انسان کی روزی کو بھی تباہ کرتے ہیں، زندگی کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، زندگی کے اندر بھی کٹوتی کا، حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں زنا کرنے سے عزت جاتی ہے، چہرے کا نور جاتا ہے، زندگی کم کر دی جاتی ہے، زندگی گھٹا دی جاتی ہے، اور روزی بھی کم کر دی جاتی ہے، عمر گھٹا دی جاتی ہے، گناہوں سے یہ سب ہوتا ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے، اس کو داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے وہ بکریاں چلاتے تھے، حضرت ابو مسلم رائی ان کا نام تھا، حضرت ابو مسلم رائی ان کو کہتے تھے، وہ بکریاں چلاتے تھے۔ اب تھوڑا جملے پہ توجہ کرنا، دشمن دوست کیسے بنتے ہیں اور دوست دشمن کیسے؟ جب زیادہ دشمنی پھیلنے لگے تو توبہ کر لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر دوست بڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ میں یہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کچھ بدبخت رہتے ہی دنیا میں ایسے ہیں جو نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ 2.5% ہے۔ جیسے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے نا روپیوں سے ناپاک شکل میں، تو ویسے انسانوں سے وہ 2.5% نکال دیے جاتے ہیں نفرت کے لیے، ان کی پرواہ نہیں کریں۔ میں 97% طبقے کی بات کر رہا ہوں، میں 2.5% کی بات نہیں، وہ نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتا ہے، ان کا بیج ہی نفرتوں میں بویا جاتا ہے، ان کی بات نہیں، عالم کی بات کر رہا ہوں۔ عالم بہت بڑا ہے، عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، یہ سب مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمن کیسے بڑھتے ہیں اور دوست کیسے ہوتے ہیں۔ تو شیخ ابو مسلم رائی کہتے ہیں چرواہے کو، شیخ ابو مسلم رائی بکریاں چرا رہے تھے، اور اس شان سے چرا رہے تھے۔ دیکھو چرانے کا انداز کیا، ہم کام کرتے کرتے گیم کھیلتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کا میں مخالف نہیں ہوں، شاید لوگوں کو ایسا لگتا ہے مخالف ہوں، میں خود استعمال کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی چیز ضرورت کے تحت اچھی لگے۔ کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کو بھی مت زیادہ کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو۔ تو جب کھانے پینے میں پابندی لگا دی گئی کہ حد سے مت بڑھو، تو واٹس ایپ اتنا کیسے آپ نے نشے کے طور پہ طاری کر لیا کہ نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ بیوی نہ بچے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا آپ کو۔ یہ مت کرو، ہمارے ہر چیز ایک اعتدال پر ہے، جب کھانا پینا اعتدال پر ہے، ولا تسرف کہہ کر کیسی پابندی لگائی، حد سے مت بڑھو۔ حد سے جہاں بڑھو گے پکڑے قدرت پکڑ لے گی، سزا دے گی، حد سے مت بڑھو۔ خوشیوں میں بھی حد سے مت بڑھو، غموں میں بھی حد سے مت بڑھو۔ خوشیوں میں عید میں اتنے خوش مت ہو جاؤ کہ تھیٹریں بھر جائے، میت پہ اتنے مت غمگین ہو جاؤ کہ ماتم ہی کرنے لگو۔
ہمارا مذہب وہ نہیں، اعتدال اعتدال اور اعتدال۔ بہرحال حضرت شیخ ابو مسلم رائی کس طرح بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہے چراگاہ میں، درخت کے نیچے مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرید آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو مسلم رائی کی بکریاں جو ہے اس پر پہرا دینے کے لیے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں جب بھیڑیے جس کی بکریوں پہ پہرا دے تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے کہ بھیڑیے ہی تو بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ چرواہا بیچارہ ہوتا ہی اس لیے کہ بھیڑیے سے بچانے بکریوں کو، لیکن ابو مسلم رائی درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں ہیں اور بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں، اور حیرت ہے بھیڑیوں کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہیں، لیکن وہاں بکریاں بھی بھاگ نہیں اور بھیڑیے پہرا دیتے ہوئے بیٹھے۔ وہ مرید دیکھتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ گیا، اس کو دیکھ کر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے نا، لیکن وہاں حال یہ ہے کہ کوئی آ گیا اس کے قدموں کی آٹ آئی تو نماز شارٹ ہو گئی، چھوٹی کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی بات۔ سلام پھیرا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بکریاں اور بھیڑیوں میں دوستی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کی دوستی کیسے ہوگی؟ کیا پیارا جواب دیا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی میری بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی، جب سے میری دوستی میرے اللہ سے ہو گئی بھیڑیوں سے میری بکریوں کی دوستی ہو گئی۔ کہا اچھا، اوہو۔ پھر اس کے بعد دوپہر تھی، کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے ٹائم تو کہا آپ کھاتے کیسے ہیں؟ تو شیخ ابو مسلم رائی نے کہا چلو، گئے ایک چٹان تھی پتھر کی، اس کو ہاتھ مارا، ایسی ہاتھ مارا تو 2 کٹورے آئے اور اس پتھر سے ایک طرف دودھ نکلا ایک طرف شہد نکلا۔ یہ بہت معتمد اور مستند کتاب صوفیہ کے نزدیک جس کو کشف المحجوب کہتے ہیں، میں وہیں سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ کوئی بہت یعنی جو ہے وہ غیر معتبر بات نہیں ہے، بہت معتبر واقعہ۔ داتا صاحب نے لکھا ہے۔ یہ داتا صاحب کون ہے؟ داتا لیجوری غوث پاک کہتے تھے میرے دور میں اگر داتا صاحب ہوتے تو میں ان سے مرید ہوتا۔ یہ ہے داتا صاحب، وہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں یہ واقعہ، اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کی چٹان پہ ہاتھ مارا تو ایک طرف سے دودھ اور دوسری طرف سے شہد کٹورے میں نکلا۔ اس نے کہا ارے یہ کیا ہے؟ تب آپ نے جواب کیا دیا، نادان تجھے پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی امت، ان کی نافرمان تھی تو ان کے مطالبے پر پتھر سے پانی نکلا۔ موسیٰ کی قوم اگر موسیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ان کو پتھر پانی دیتا ہے، میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں۔ ارے جب نافرمان بنی اسرائیل کو پتھر سے پانی ملتا ہے تو فرما بردار محمدی کو شہد اور دودھ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو کوئی فرما بردار بھی تو ہو کر کے دیکھے، کوئی مندی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے بن کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا رزق اترتا ہے، کیسی روزی چلتی ہے، اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب مزید ہم کسی کا انتظار نہیں کر سکتے، ہم نے گفتگو اسی لیے بڑھا دی کہ قدموں کی آہٹیں ابھی بھی اشارہ کر رہی ہے، لیکن اب نہیں، اب جو آ رہے ہیں اب ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر نئی جماعت پکڑ سکیں تو دوسری جماعت کا انتظام یہاں ہوگا۔ نماز کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز عید الفطر ادا کی جائے گی، نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے نماز عید الفطر ادا کرنے کی، واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، نیت کریں۔ جیسا کہ پچھلے سالوں میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ زبان سے نہ بول سکیں تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل میں ارادہ کریں عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے امام کے پیچھے۔ اس کے بعد امام تکبیر تحریمہ کہیں، آپ بھی کہہ دیں، اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد قرأت سے پہلے 3 تکبیریں ہوگی۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا ہے، دوسری میں بھی ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، تیسری میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے۔ پھر قرأت ہوگی، رکوع سجود ہوں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے۔ قرأت پہلے ہوگی، قرأت کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی، تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ ہمارے معمول کی رکوع کی تکبیر ہوگی، اس میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے، کیونکہ ہم رکوع سے پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ رکوع کی تکبیر ہے، اس میں آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد حسب معمول نماز ادا کرے، خطبہ ہوگا،
दुआ होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा और फिर आप एक दूसरे से गले मिलें और खुशियों का इजहार करें, खुशियाँ सदका तकसीम करें। सदका ईद उल फितर का सदका अगर सदका फ़ितर नहीं दिया है तो उसको भी अदा करें, क्योंकि जो सदका फ़ितर अदा नहीं करता उसके रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रह जाते हैं, लटके रह जाते हैं। और एक मसला ये भी सुन लें कि ऐसा भी हमारे यहाँ मालेगांव का मामूल है कि जो घर का बड़ा होता है वो सब की तरफ से सदका फ़ितर निकाल देता है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप इतना ख्याल किया करें कि जब आप सदका फ़ितर निकाला करें जिसके नाम का उसको इत्तला कर दिया करें। जैसे भाई के नाम से निकालें कि मैं तुम्हारा सदका फ़ितर निकाल रहा हूँ, बहन से का निकाल रहे तो उसका, बीवी से निकाल रहे तो उसका, यानी उन लोगों को इत्तला होनी चाहिए, उनसे इजाज़त लेनी चाहिए और उसके बाद आपको सदका फ़ितर अदा करना चाहिए। ये मसनून तरीका है, इसका आप ख्याल फरमाएँ। और भी सदका फ़ितर के अलावा सदका कसरत से दें। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, खुशियों का इजहार करना ना भूलें, लेकिन आज गुनाहों से महफूज रहने की पूरी कोशिश करें, इसलिए कि शैतान आज़ाद होकर ही अपने चेलों की मीटिंग करके कहता है महीना भर जितना ये रुके थे आज पूरी कसर आज निकाल लेना है। तो कहीं तलाक करवाएगा, कहीं भाई भाई में झगड़ा करवाएगा, कहीं दोस्त में नफ़रत डालेगा। तो शैतान के पूरे मंसूबे को नाकाम करना है। लाहौर पढ़िए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए और शैतान के मकर फ़रेब में मत आइए। खुदा के लिए फिल्में देखकर, यार जब ईदों के मौके पे छुट्टियों में फिल्में होती है तो टोपियां भी नज़र आती, दाढ़ियाँ नज़र आती है, मुसलमान नज़र आते। कितना मजाक है। जो कौम साल भर खुदा से मग़फ़िरत तलब करती रही वो ईद के दिन फिल्मों को जो है वो फ़रोग़ दे रही है। अल्लाह के लिए अपने हाल पे रहम करो। दुनिया तुम्हें कुचलने का प्लान कर चुकी है और तुम अभी तक के फिल्मों के अंदर डूबे हो। अल्लाह के लिए बचो गुनाहों से। और मैं ये नहीं कहता तफरी ना करो, खुशियाँ ना मनाओ, हम तो कह रहे हैं खुशियाँ मनाओ, तफरी भी करो, मगर गुनाह मत करो। तो ये नमाज का तरीका आप याद रखें। तरीका क्या है? बस इतना है कि किरत से पहले 3 तकबीर ज़ायद होना है और दूसरी रकत में किरत के बाद 3 तकबीर ज़ायद होना है। 2 तकबीरों में पहली रकत में हाथ उठा के छोड़ना है, तीसरी में हाथ उठा के बांधना है और दूसरी रकत में तीनों तकबीरों में हाथ छोड़ देना है और चौथी तकबीर रुकू की होगी, उसमें रुकू करना है। रिसालत के परवानों हर शनिचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।